الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون وقال اللہ سبحانہ وتعالی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارحم امتی بامتی ابو بکر رواہ ابن ماجہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے قبل ایک ایسا واقعہ رونما ہوا کہ جس نے ہمارے دل زخمی کیے ہوئے تھے اور ایک درد و کرب کی کیفیت تھی۔ ابھی ہم اس درد و الم اور کرب کی کیفیت سے نکلنے نہیں پائے تھے کہ ایک اور واقعہ رونما ہو گیا جس سے مزید ہمارے دل چھلنی ہوئے، زخمی ہوئے اور ایک درد اور کرب کی لہر پیدا ہوئی۔ آپ حضرات جان چکے ہوں گے کہ اہل تشیعوں کے ایک ذاکر، میں عالم نہیں کہوں گا، ایک دہاڑی دار ذاکر، انہوں نے اسلام آباد کے ایک علاقہ میں مجلس پڑھتے ہوئے اور مجلس امام پاک سید الشہداء علیہ السلام کے دوران انہوں نے اس طرح کے گستاخانہ نازیبا کلمات ادا کیے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ اول کے بارے میں کہ آج تک ڈھکے چھپے الفاظ میں اشارتاً کنایاتاً بے ادبیوں کا سلسلہ تو جاری تھا، لیکن اس طرح واضح طور پر جو انہوں نے گستاخی اور بے ادبی اس نے کی ہے وہ ایک ناقابل معافی جرم ہے، جس سے امت مسلمان کے جذبات بھی مجروح ہوئے، دل زخمی ہوئے اور ملک پاکستان کے امن پر بھی اس نے ایک وار کیا ہے۔ یہ آصف رضا علوی نہیں ہے، بلکہ یہ آصف بے حیا اصلی ہے۔ یہ میں اس کو آصف رضا علوی نہیں کہتا۔ علوی کی نسبت مولا کائنات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، اور کوئی علوی اگر وہ اپنے نسب میں اور خون میں اگر وہ واقعتاً علوی ہے تو وہ کبھی سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھیوں کی اس طرح توہین نہیں کرے گا جس طرح اس شخص نے کی ہے۔ اس لیے یہ آصف بے حیا اصلی ہے۔ سامعین محترم، حالات اس چیز کا تقاضا کر رہے ہیں کہ ملک پاکستان میں امن کی فضا قائم رہے اور کسی طرح کی بھی فرقہ پرستی اور دشنام ترازی اس سے پرہیز کیا جائے اور لوگوں کو فضائل و مناقب اہل بیت اطہار کا بیان ہو، امام پاک سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے واقعے کو بیان کیا جائے
آپ کے فضائل و مناقب بیان کیے جائیں اور آپ کی شہادت کے امت مسلمہ پر جو اثرات اور احسانات ہیں ان کا تذکرہ کیا جائے اور ایک اتحاد اور اتفاق کی فضا پیدا کی جائے۔ یہ تو تھے وہ حالات جو ہم سے ایک طرز عمل کا تقاضا کر رہے تھے، لیکن اس بدبخت نے ان تمام خیالات اور اس سوچ اور فکر پر وہ کلہاڑا چلایا ہے کہ اللہ رب العزت ہم دعا گو ہیں کہ اس کی اس بے ادبی، گستاخی اور یہ جو اس نے جرم کا ارتکاب کیا ہے، اس کے باوجود بھی سب مل جل کر کوشش کریں کہ حالات کو نارملائز رکھا جائے اور کسی طرح کی بھی کوئی سازش کامیاب نہ ہونے دی جائے۔ میں اہل تشیعوں سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ اپنے اس طرح کے ذاکرین جو ڈیلیبریٹلی اس ملک کی فضا کو خراب کرنا چاہ رہے ہیں اور ایک جنگ و جدل کی کیفیت پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، ان کا کوئی سد باب کریں اور ایوائڈ کریں ایسے لوگوں کو اپنی امام بارگاہوں میں اور مجالس مصائب و آلام بیان کرنے کے لیے۔ ان کو اگر آپ روک سکیں تو روک لیں، ورنہ حالات جو ہیں یہ پھر قابو سے باہر ہو جائیں گے۔ سامعین و ناظرین، اس نے اتنی بڑی بات کہہ دی ہے کہ زیب نہیں دے رہا کہ زبان پہ وہ الفاظ بھی لائے جائیں، اور میں اس طرح کے بدبخت کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ہم نے اپنی جماعت کے ایک عالم دین کو بے ادبی اور گستاخی کے کلمات ادا کرنے پر اگر کمر کس لی تھی اور ہم نے ناموس سیدہ بی بی سلام اللہ علیہا پر پہرا دیا تھا اور تحفظ ناموس اہل بیت اطہار اور تحفظ ناموس سیدہ طاہرہ صادقہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اگر ان کی ناموس پر ہم پہرا دے سکتے ہیں اور اپنے ہی ایک عالم دین کے خلاف ہم ان کی مذمت کر سکتے ہیں، تو ہم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ناموس پر بھی پہرا دے سکتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم دیں گے اور دیتے رہیں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اگر اہل بیت اطہار کی ناموس پر کمپرومائز نہیں کریں گے تو ہم اصحاب رسول کی ناموس اور عزت و احترام پر کمپرومائز کر لیں گے۔ یہ سنیت کا شیوہ نہیں ہے۔ سنی وہ ہے جو اہل بیت اطہار کے در کا بھی غلام ہے اور جو اصحاب رسول کا در کا بھی غلام ہے۔ ہمیں دو غلامیوں میں رہ کر اپنی عاقبت سنوارنی ہے۔ ہمارے لیے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آل اولاد وہ ہمارے سروں کا تاج ہے۔ ہماری آنکھیں عقیدت سے جھک جاتی ہیں ان کا نام لیتے ہوئے، لیکن ہم یہ بھی گوارہ نہیں کریں گے کہ ان کی آڑ لے کر کوئی شخص سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم، ان کی شان میں کوئی بے ادبی اور گستاخی کرے، اس پر بھی ہم کمپرومائز نہیں کریں گے۔ سامعین و ناظرین، اس بدبخت نے صرف بارگاہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہی بے ادبی گستاخی نہیں کی، بلکہ جو کلمات اس نے ادا کیے ہیں وہ بہت دور تک معاملہ چلا جاتا ہے۔ میں اس کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو تم دائرہ اسلام سے نکالتے ہو تو پھر ان کے بیٹوں حضرت محمد بن ابی بکر اور حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر، ان کو بھی دائرہ اسلام سے نکالنا ہوگا، اور اگر وہ دائرہ اسلام سے نکلتے ہیں تو پھر محمد کے بیٹے قاسم کو بھی دائرہ اسلام سے نکالنا ہوگا، اور حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کی بیٹی اسماء کو بھی دائرہ اسلام سے نکالنا ہوگا، اور اگر وہ دائرہ اسلام سے نکلے تو پھر فروہ کو بھی دائرہ اسلام سے نکلنا ہوگا۔ تو پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر یہ سارا کنبہ، سارا خاندان دائرہ اسلام سے نکل گیا تو امام باقر علیہ السلام نے
کیا کسی غیر مسلمہ سے شادی کی تھی؟ کیا ان کا عقد ام فروہ سے نہیں ہوا تھا؟ کیا ام فروہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پڑپوتی نہیں ہے؟ اور اگر یہ بات امام باقر علیہ السلام تک، امام جعفر صادق علیہ السلام تک چلی جائے گی، امام جعفر صادق علیہ السلام کی والدہ وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پڑپوتی ہیں، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانے امام قاسم وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں۔ میں حیران ہوں اس سوچ پر اور اس فکر پر کہ یہ بات کہاں تک لے جائے گی۔ تم ایک دفعہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بے ادبی، گستاخی اور دائرہ اسلام کا فتویٰ تم نے صادر کر دیا، لیکن تم نے نہ دیکھا کہ یہ خون کس رو میں بہہ رہا ہے، یہ خون کس سمت کو جا رہا ہے۔ تمام ائمہ اہل بیت اطہار یہ اسی خون سے چل رہے ہیں، اسی خون سے۔ ایک طرف حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون ہے، اور دوسری طرف سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون ہے۔ یہ دونوں خون ملتے ہیں تو پھر ائمہ اہل بیت بنتے ہیں۔ یہ اس آصف بے حیا اصلی کو یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے تھی کہ یہ معاملہ کہاں تک جائے گا۔ سامعین و ناظرین، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات ہے، آپ کی وہ ہستی ہے کہ جس پر نبوت کو بھی ناز ہے، جس پر نبوت رسالت کو بھی فخر ہے۔ یہ وہ آواز ہے جو سب سے پہلے آواز مصطفیٰ کے ساتھ مل کر جس نے اسلام کا کلمہ بلند کیا تھا۔ یہ وہ آواز ہے کہ جس آواز کی لبیک پر بے شمار جلیل القدر اصحاب رسول دائرہ اسلام میں آئے تھے۔ اس آواز کو تم بند کرنا چاہتے ہو، اس آواز کو تم دبانا چاہتے ہو، اس ذات پر تم دھبا لگانا چاہتے ہو۔ یہ دھبا یہاں رکتا نہیں ہے، یہ دھبا بہت دور تک جاتا ہے۔ سامعین و ناظرین، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات ہے جن کے بارے میں قرآن پاک میں آیات کریمہ نازل ہوئی ہیں، اور جو میں نے ابھی آپ کے سامنے آیا مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، وہ جو آیا سچ کے ساتھ اور جس نے اس کی تصدیق کی وہ سب اہل تقوی ہیں، وہ متقی ہیں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ یہاں سے مراد جو سچ کے ساتھ آیا، حق کے ساتھ آیا، اس سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات ہے، اور جس نے ان کی تصدیق کی وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ یہ آیہ مبارکہ آپ کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت پر جو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے وہ ابو بکر ہے۔ سامعین محترم، کثیر آیات قرآنی اور کثیر احادیث مبارکہ وہ شان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نازل ہوئیں اور آپ کی شان میں وارد ہوئیں، اس سے کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ سامعین محترم، باغ فدق کے مسئلے کو لے کر ایک بدبخت نے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شان میں گستاخی کرنے کی کوشش کی، اور جگیر فدق کو ہی، مسئلہ فدق کو لے کر دوسرے بدبخت نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کی ہے۔ سامعین و ناظرین، آپ کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ یہ باغ فدق کا مسئلہ کیا ہے، ایشو کیا ہے۔ میں اس کے بارے میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، میں صرف ایک بات آپ سے عرض کروں کہ کچھ لوگوں کو، کچھ سیکٹس کو، کچھ گروہ کو اپنی سروائیول کے لیے کچھ ایشوز چاہیے ہوتے ہیں جو ان کی زندگی کو آکسیجن فراہم کرتے رہیں۔ کچھ عقائد کو آکسیجن چاہیے ہوتی ہے، کچھ سوچ اور فکر کو کچھ آکسیجن چاہیے ہوتی ہے تاکہ ان کا سروائیول برقرار رہ سکے۔ میں سارے اہل تشیعوں کی بات نہیں کرتا، لیکن وہ اہل تشیع جو دہاڑی دار ذاکر ہیں اور
लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख लेकर अपनी आकबत का बेड़ा गर्क करते हैं और उन नफूस कुदसिया और पाक हस्तियों के बारे में नाजेबा कलिमात कहते हैं और बोहतान तराजी करते हैं और ज़ुबान तान दराज करते हैं। ये चंद कौड़ियों के इफ्स जब मजलिस पढ़ते हैं, ये इनका लेवल है, ये इनका किरदार है कि बयान करना है सैयदुल शुहदा का, जिन्होंने सब कुछ लुटा दिया इस्लाम की खातर। ये इस्लाम को दौलत बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सैयदुल शुहदा इमाम अली मकाम की ज़ात को, आपकी हस्ती को अपनी मजालिस में, ये मजालिस पढ़ने के लिए ये पैसों के इफ्ज़ मजालिस पढ़ते हैं और पूरा साल बैठ कर खाते हैं। ये आसिफ बेहया असली की तरह और भी बेशुमार लोग हैं, लेकिन इनमें कुछ संजीदा लोग, कुछ काबिल एहतराम हस्तियाँ भी मौजूद हैं। मैं उनके बारे में, उनके अच्छे जज्बात रखता हूँ उनके बारे में, और वो अमन भी चाहते हैं और अपनी सोच फ़िक्र को हमेशा मुस्बत और पॉजिटिव भी रखते हैं। लेकिन ऐसे बेहुदा और गैर मुतवाज़िन और कमज़ोर दलाइल की बिना पर वो बड़े बड़े मसाइल बयान करते हैं जिनके पीछे कोई लॉजिक नहीं होती। बाग़े फदक के पीछे कोई लॉजिक नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। ये किसी फोरम पर भी कोई बात कर लें, इनके किसी मौक़िफ़ में, इनके किसी स्टांस में कोई लॉजिक नहीं होती। ये मफरूज़ात पर मबनी गुफ्तगू करते हैं और इनकी सारी गुफ्तगू तसव्वुरात और तख़य्युलात पर होती है। और बाग़े फदक वो मसला है जो इनको ऑक्सीजन फराहम करता है, जो इनके अकायद को एक ज़िंदगी अता करता है। इसलिए ये बार बार बाग़े फदक का मसला लेकर सामने आ जाते हैं, बार बार उस मसले को ये लोगों के सामने एजिटेट करते हैं, इसलिए कि इससे इनको पता है अगर बाग़े फदक का मसला ख़त्म हो जाए, इमामत का मसला ख़त्म हो जाए, खिलाफत का मसला ख़त्म हो जाए, तो फिर इनके पल्ले रहता कुछ नहीं है। फिर दीन इस्लाम प्योर होकर सामने आता है। अगर ये मसले निकल जाएं तो पीछे सिर्फ दीन और इस्लाम अपनी असल सूरत में सामने आता है। लेकिन इन्होंने मसख कर दिया इस्लाम और दीन को, इसके नाम को, इन मसाइल को उसमें उलझा कर उम्मत को इन्होंने सब कुछ मसख कर दिया। वो कौन बदबख्त है जिसके दिल में अहले बैत अतहार की मोहब्बत नहीं है। लेकिन ये मोहब्बत किसी नफ़रत की बुनियाद पर नहीं होती। मोहब्बत हमेशा, मोहब्बत का बीज मोहब्बत से फूटता है, मोहब्बत का बीज मोहब्बत से बीज से पौधा उगता है। ये नफ़रत की बुनियाद पर नहीं होता। ये नफ़रतें फैलाकर मोहब्बत अहले बैत का झूठा प्रचार करते हैं। मैं आसिफ बेहया असली से पूछता हूँ, इस मजलिस के कितने पैसे ले लिए होंगे तुमने? लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख? ये तुम्हारी औकात है? इन पैसों के इफ्स तुमने अपनी जहन्नम को ख़रीदा है। इंशाअल्लाह ताला ये उम्मत मुसलमा का मुतफ़िक़ा फ़ैसला है, इजमा है कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात ये अफ़ज़लुल बशर बित्तहक़ीक़ बादल अंबिया हैं और मौला अली शेर खुदा, मौला कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इनके साथी रहे हैं। हर मामले में मुशीर रहे हैं और हर मामले में उन्होंने इनका साथ दिया है। एक तरफ तुम मुश्किल कुशा कहते हो, एक तरफ शेर खुदा कहते हो, दूसरी तरफ हक की बात करते हो। तुम्हारी बातों में तजाद ही तजाद है। इतनी तजाद से भरपूर कोई सोच और फिक्र नहीं हो सकती जितनी तुम लोगों की है। तुम जिस मसले को छेड़ोगे तुम्हारा तजाद सामने आ जाएगा। मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आड़ लेकर, अहले बैत अतहार की लेकर तुम जो कीचड़ उछालने की बात करते हो, मेरे अल्लाह ने जिनकी शान कुरान में बयान की है, रज़ी अल्लाह अन्हुम वरदू अन्हु, अशरा मुबशरा हो तो सैयदना अबू बकर, उमर फारूक, उस्मान गनी उसमें शामिल हैं। अगर बात रिदाए इलाही की हो तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़, सैयदना उमर फारूक, सैयदना उस्मान गनी उसमें शामिल हैं। अगर बैत रद्वान की बात हो तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़, सैयदना उमर फारूक, सैयदना उस्मान गनी उसमें शामिल हैं। कुरान की आयात का शान नज़ूल हो तो तीनों साहब उसमें शामिल हैं। अहादीस में शान बयान हुई हो तो तीनों उसमें शामिल हैं। तुम किस बात की मूली हो? तुम्हारा मकाम क्या है? तुम्हारा मर्तबा क्या है? तुम्हारी हैसियत क्या है कि तुम उन हस्तियों पर कीचड़ उछालते हो
جن کی تعریف میں میرا رب بھی رطب اللسان ہے اور زبان مصطفیٰ بھی رطب اللسان ہے۔ سامعین و ناظرین، یہ بدبختی کی دلیل ہے، بد نصیبی کی دلیل ہے کہ ان پاکیزہ ہستیوں پر کیچڑ اچھالا جائے۔ میں یہاں بیٹھ کر درد دل سے ایک کرب کی کیفیت میں یہ میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تمہارے یہ کہنے سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، مقام، ایمان، اس پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس کی گارنٹی اللہ اور اس کے رسول نے دی ہے۔ اور جن کو میرے نبی اور اللہ دنیا میں جنتی کہہ دیں، میرا یہی استدلال سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کے بارے میں تھا، آج وہی میں استدلال یہاں دہرا رہا ہوں۔ جن کو میرے آقا دنیا میں جنتی کہہ دیں، وہ دھرتی کے سینے پر چلتے پھرتے جنتی ہوں، تمہیں شرم آنی چاہیے کہ جنتیوں کے بارے میں اس طرح کے کلمات ادا کرتے ہو۔ جنتیوں کے بارے میں یہ مسلمان اور اسلام اور کفر کی تو بات ہی نہیں ہے، بات تو جنتی اور جہنمی کی ہے۔ یہاں تو ان کو زندگی میں جنت کی بشارت مل گئی، قرآن نے بھی دے دی اور میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات نے بھی دے دی۔ اب تم جن کے ایمان پر بات کر رہے ہو، ان کے ایمان کو تو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا، ان کا ایمان تو چڑھتے سورج کی طرح نصف و نہار پر چمکتا رہے گا، لیکن تمہارے ایمان میں شک پڑ گیا ہے۔ یقیناً اور بالیقین تم کفر کے مقام پر آ گئے ہو اور پہنچ گئے ہو، اس لیے کہ جس نے اس ہستی پر یہ فتویٰ لگایا ہے اور بات کی ہے، اس کا اپنا ایمان سلامت رہ جائے، نہ یہ اللہ کو منظور ہے، نہ اللہ کے رسول کو منظور ہے، نہ مولا کائنات کو منظور ہے، اور نہ اہل بیت اطہار کو منظور ہے، نہ ائمہ اہل بیت کو منظور ہے۔ سامعین محترم، یہ وہ کرب تھا اور درد تھا جو میں نے آپ کے سامنے شیئر کیا ہے۔ میں اس کے بعد تمام اہل سنت کے علماء کرام اور تمام اہل تشیعوں کے علماء کرام، میری ان سے گزارش ہے، دست بستہ میری عرض ہے ان سے کہ اس معاملے کو ٹھنڈا کریں اور اس بدبخت کو خود پکڑ کر قانون کے حوالے کریں۔ جس طرح اہل سنت نے اہل بیت اطہار کی شان مقام پر کمپرومائز نہیں کیا تھا، اس طرح سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، مقام، احترام پر کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ پورے پاکستان نے یہ بات سن لی ہے، درد سے سنی ہے، کرب سے سنی ہے، غم سے سنی ہے۔ ہم غم حسین میں مبتلا تھے اور ہمیں ایک دوسرے غم میں اس بدبخت شریر نے مبتلا کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا، امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ پاکستان میں امن قائم رکھے اور اس طرح کے بدبختوں کو اللہ تعالیٰ قرار واقع سزا دنیا میں بھی دے اور آخرت میں بھی دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔